آج کا ہمارا اسپیشل پروگرام ہے شب معراج شریف کے حوالے سے۔ بڑی عظمتوں بڑی برکتوں والی رات ہے، تو اس رات کی عظمتوں برکتوں پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو سفر معراج پر تشریف لے کے گئے، تو گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا معراج کے لیے۔ اس میں کیا حکمتیں تھیں اور اس کی ضرورت کیوں پڑی کہ اللہ رب العزت نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس ملاقات کے لیے بلایا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے جس سال معراج کی عظیم سعادت عطا فرمائی، یہ ہجرت سے 2 سال پہلے کی بات ہے، اور اس وقت اس سال کو عام الحزن کہا جا رہا تھا، جی 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 یعنی غم کا سال تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بہت پیاری زوجہ، ہم سب کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردہ فرما گئیں۔ جی جی پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب انتقال کر گئے۔ سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے شروع ہوا، پھر اس کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کن کن مراحل سے ہوتے ہوئے اور کن کن مقامات پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے، انہوں نے نوافل ادا فرمائے، اس حوالے سے ذرا گفتگو فرمائے۔ اور آگے بڑھنے کا وہ جو ذکر آپ نے شروع میں سماعت فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے جی سورہ اسراء میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اب یہ مسجد حرام ہے اور وہ مسجد اقصیٰ ہے، ایسا ہے، آپ اس کا سفر دیکھیں، 1 مہینے سے زیادہ کا سفر بنتا ہے۔ ایسی تو اب یہاں حضرت آدم بھی موجود ہیں، وقت نہیں کہ ہم اس کی طوالت میں جائیں کہ مختصر حضرت آدم نے کیا کہا، حضرت ابراہیم نے کیا کہا، حضرت موسیٰ نے کیا کہا، حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، ایسے سارے انبیاء موجود ہیں، لیکن کسی نے مسلح امامت پر آنے کی جرت نہیں کی۔ حضرت جبریل امین نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور مسلح امامت پر کھڑا کر کے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں، اور آپ کا یہی منصب ہے کہ آج اللہ رب العزت نے آپ کو امام الانبیاء بنا۔ سبحان اللہ۔ اس بڑی عظمت والی رات ہے، لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں، تو لوگوں کو ذرا یہ بتائیں شب معراج کی تو عظمت کتنی ہے عبادات کے حوالے سے، تو لوگ کس طرح اس رات کو گزاریں، اور پھر جو نیکسٹ ڈے ہے 27 رجب کا، اس کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں۔ ایک تو موسم بھی کافی اچھا ہے، گرمی زیادہ نہیں ہے، نفلی روزہ جو رکھ سکتے ہیں اس کو رکھنا چاہیے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی فضیلت و اہمیت بیان کر 12 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 12 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس انداز کے ساتھ پڑھے کہ 2 رکعت کے بعد وہ تحیات پڑھے اور پوری پڑھے، اور پھر سلام نہ پھیرے، پھر کھڑا ہو جائے، پھر 2 رکعت پڑھے، پھر 2 رکعت کے بعد تحیات پڑھے اور پھر کھڑا ہو جائے، اور پھر 2 رکعت کے بعد تحیات پڑھے اور پھر کھڑا ہو جائے، یعنی جو ہے وہ 6 جو اس کی سلام ہوتے ہیں قادے باندھے گا۔ اس انداز کے ساتھ کہ وہ 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھے گا، پھر 2 رکعت کے بعد، پھر 2 رکعت کے بعد، تو وہ 12 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرے، جی جی، اور جب سلام پھیرے اس میں سورہ فاتحہ شریف پڑھے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ لے، اس کا ذکر موجود ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اور کوئی سورت نہیں آتی آپ کو سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے، لیکن جن لوگوں کو اور صورتیں آتی ہیں وہ اس کے علاوہ ایکسٹرا تلاوت بھی کریں۔ 1 مہینے کے روزے کا ثواب بھی بتایا جاتا ہے روایات میں، 6 مہینے کے روزوں کا بھی اجر و ثواب بتایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا کمال ہے یہ اڑانے کا۔ تو ہم ویسے نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے مطابق ہمیں 2 یا 3 روزے رکھنے چاہیے، تو 1 روزہ ویسے نہیں رکھتے، لیکن اگر کوئی مجبور ہو تو وہ کم از کم 1 روزہ ضرور رکھ لے، اور کثرت کے ساتھ اس رات میں تلاوت قرآن پاک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بخت بیدار ہو جن کے وہ کہاں سوتے ہیں، جاگنے کا ہے حقیقت میں مزہ آج کی رات، اور بخش دوں گا تیری امت کو تیرے صدقے میں، بخش دوں گا تیری امت کو تیرے صدقے میں، خود خدا نے یہ محمد سے کہا آج کی رات۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام NM پوڈ کاسٹ، اور یوٹیوب چینل پر بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پر دیگر پیجز پر بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا اسپیشل پروگرام ہے شب معراج شریف کے حوالے سے۔ بڑی عظمتوں بڑی برکتوں والی رات ہے، تو اس رات کی عظمتوں برکتوں پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو سفر معراج پر تشریف لے کے گئے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ آج کی شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس موضوع پر گفتگو فرمائے گی،
بہت ہی علمی شخصیت، میرے کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ قاری سجاد حسین قادری صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں حضرت؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے آج کے لیے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ جزاک اللہ۔ حضرت گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شب معراج شریف کی آج رات ہے، بڑی عظمتوں والی، برکتوں والی۔ اس وقت پاکستان میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں اشتعشوی شب ہے، وہاں پر مسلمان خاص عبادات کا اہتمام فرماتے ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا معراج کے لیے، اس میں کیا حکمتیں تھیں اور اس کی ضرورت کیوں پڑی کہ اللہ رب العزت نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس ملاقات کے لیے بلایا؟ جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زِ عزت و اعتلاء محمد، زِ عزت و اعتلاء محمد، کہ عرش حق زیر پائے محمد۔ سبحان خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ انتہائی واجب الاحترام برادر محترم نقیب اہل سنت جناب مولانا محمد نقیب الرحمان چشتی صاحب نے بڑی محبت کا اظہار فرمایا، اور آج کی اس رات خصوصیت کے ساتھ اس حوالے سے اپنی پوڈ کاسٹ پہ مجھے بھی، آپ سب دوستوں کو بھی ملنے کا، گفتگو کرنے کا، اور یہ ایک سمجھیں کہ ہماری عبادت ہے، جی جی، تو اس چیز کا ہمیں موقع عطا فرمایا۔ سب سے پہلے میں آپ کو، آپ کی پوری نور ٹی وی چینل کی جو ٹیم ہے، اس کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص آپ کے سارے پروگرام بہت ہی زبردست ہیں، بہت اچھے ہیں، اور بڑا مزہ آتا ہے کہ آپ نے ایک مذہبی انداز کو لوگوں کے پاس اس انداز کے ساتھ پیش کیا کہ لوگ دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں، لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور میں اپنے سننے والے تمام ناظرین و سامعین سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ان کے جتنے پروگرام ہو رہے ہیں، بحمداللہ میں نے کافی حد تک تقریباً پروگرام دیکھے ہیں، سارے پروگرام مذہبی جو وقت ہوتا ہے، جو نوعیت ہوتی ہے، جو موسم ہوتا ہے، جس سے عظیم ہستی کا ایام ہوتا ہے، اس ہستی کے حوالے سے گفتگو کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس وقت بہت ہی افراتفری کے ماحول سے گزر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ جی جی، تو ایسے عالم میں ہمیں اسی فتنے کے ذریعے، اگر سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں اللہ رسول کی محبت نصیب ہو جائے، چند گھڑیاں ہمیں اللہ رسول کے ذکر و اذکار کی سعادت حاصل ہو جائے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک خزانہ ہے اس وقت میں۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ کی تمام ٹیم کا، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ خوبصورت انتخاب فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ جیسا کہ ناظرین و سامعین، برادر محترم نے بڑا خوبصورت سوال فرمایا کہ آخر کیا وجہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا یہ عظیم تحفہ ملا، اور اس میں کیا حکمتیں، کیا راز پوشیدہ ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہمارا کوئی دوست کسی صدمے میں ہوتا ہے، کسی بیماری پریشانی میں سے گزر رہا ہوتا ہے، تو ہم سارے چاہتے ہیں کہ مل کر اسے کوئی خوشی دیں، اسے کوئی تحفہ دیں، اسے کہیں باہر آؤٹنگ پہ لے کے جائیں، تاکہ یہ باہر کا ماحول دیکھے، یہ دوبارہ سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے۔ اس کا عزیز کوئی بچھڑ گیا ہے یا کسی اور صدمے میں ہے، تو ہم اسے نکالنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، تحفے تحائف دے کر یا کسی بھی انداز سے ہم اسے خوشیاں دوبارہ سے دے سکتے ہیں۔ تو قربان جائیے اللہ رب العزت کی ذات اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تعلق کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے جس سال معراج کی عظیم سعادت عطا فرمائی، یہ ہجرت سے 2 سال پہلے کی بات ہے، اور اس وقت اس سال کو عام الحزن کہا جا رہا تھا، یعنی غم کا سال تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بہت پیاری زوجہ، ہم سب کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما گئیں. جی پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب انتقال کر گئے. پھر کفار مکہ اس حد تک ظلم و ستم میں آگے بڑھ گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بامر مجبور یہاں سے تشریف لے گئے سفر طائف کی جانب. جی اور طائف کے لوگوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حال کیا وہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر ظلم و ستم کیے گئے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین مبارک جو ہے وہ خون سے لہولہان ہو گئے. تو اس کیفیت میں نبی کریم علیہ السلام کتنے رنجیدہ ہوں گے, کتنے غم زدہ ہوں گے. پھر امت کا غم نبی کریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ ستاتا تھا, اور پھر امت کا یہ حال تھا. تو ایسے عالم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے خوش کرنے کے لیے اپنے دیدار کا عظیم جام عطا فرمانے کے لیے اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا. تو یہ سب سے پہلی حکمت یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک آج سے اس رات میں بڑی خوش ہوئی, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عظیم تحفہ معراج عطا کیا گیا کہ جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کے حصے میں اتنا عظیم تحفہ اور اتنا عظیم منصب نہیں آیا. جو رفت, جو شان, جو کمال اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو آج کی رات عطا فرمایا, یقیناً 1,24,000 کم و بیش انبیاء, ہر نبی شان والا, رتبے والا, مرتبے اور مقام والا, لیکن وہی اعلیٰ حضرت والی بات ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اور دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. حضرت گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے شروع ہوا, پھر اس کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کن کن مراحل سے ہوتے ہوئے اور کن کن مقامات پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے انہوں نے نوافل ادا فرمائے, اس حوالے سے ذرا گفتگو فرمائیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سب جانتے ہیں کہ وہ امت سے کتنا پیار فرماتے. جی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آرام فرمانا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گفتگو فرمانا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رب کی بارگاہ میں التجائیں دعائیں کرنا, یہ بات ثابت کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس امت سے بہت زیادہ پیار. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے, عبادات میں مشغول و مصروف نظر آتے ہیں. آپ دیکھیے قرآن کریم کی تلاوت کریں, آپ وہاں سے دیکھیے کہ سورہ مزمل کے اندر یہ موجود ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ تھوڑی دیر آرام فرما لیا کریں, رات کو تھوڑی دیر آپ ایک قیام فرما لیا کریں. نصفہ او انقص منہ قلیلا, اللہ نے رات کو تقسیم کر کے دے دیا اپنے حبیب کو کہ آپ ضروری نہیں کہ ساری رات کچھ حصہ آرام فرمائیں, کچھ حصہ عبادت میں گزاریں, پھر اس کو آدھا حصہ کر لیں. تو یہ کیفیت تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ساری رات. اب اس کی بھی حکمت بیان کی جاتی ہے کہ جبریل امین آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ آقا کریم علیہ السلام آپ کیوں رنجیدہ رہتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے جبریل مجھے میری امت کا غم رنجیدہ کر دیتا ہے کہ میری امت کی بخشش کا کیا ہوگا, میری امت کی مغفرت کا کیا ہوگا. اب آپ بتائیے آقا کریم علیہ السلام جو اتنے کمال والی ہستی ہیں, جو اپنی امت سے اس قدر پیار کرتے ہیں, اگر آج انہیں یہ کمال ملا ہے تو آج امتی لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں, نہیں یہ معراج جسمانی تھی, نہیں یہ معراج روحانی تھی, نہیں یہ معراج عادی تھی, یہ تو سوتے میں ہو گئی تھی, یہ کوئی ضرورت نہیں ہے, ایسا ہوا نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام کی ایک خوشی امتی سے برداشت نہیں ہوتی. نبی کریم علیہ السلام کو اتنا بڑا کمال ملا, امتی کو تو خوشی سے پھولے نہیں سمانا چاہیے تھا. آج تو سیلیبریشن ہونی چاہیے تھی ہر جگہ پر. دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے معاملات کو ہم سیلیبریٹ نہیں کر رہے, اپنے بچوں کی خوشیاں سارے کچھ. تو آقا کریم علیہ السلام کو اتنا بڑا تحفہ ملا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے کسی نبی کے رسول کے حصے میں بھی یہ حصہ نہیں آیا. بے شک تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس منصب کے لیے منتخب فرمایا, تو امتی کا تو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ یہ کرے کہ ایسا نہیں ہوا تو ایسا ہوا. وہ تو امتی تو خوشیاں کرے, آج کی رات سب کو بلائے, مسجدیں آباد کرے اور اللہ رب العزت کے ذکر سے اس کائنات کو بھر دے. جیسا کہ آگے انشاءاللہ اس مرحلے میں ذکر کرتے ہیں کہ فرشتوں نے بھی اس رات میں اللہ کا ذکر کیا, حالانکہ وہ ہر وقت ہی اللہ کے ذکر میں مصروف و مشغول رہتے ہیں, لیکن خاص طور پر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی. تو آقا کریم علیہ السلام, مقصد یہ ہے عرض کرنے کا کہ جب ساری رات آپ قیام فرماتے ہیں, جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ رب نے فرمایا کہ اگر آپ کے جو رات کا قیام ہے, جو آپ کی رات کے جاگنے کی عبادت ہے, اسی کے اندر اللہ نے آپ کی امت کی بخشش جو ہے وہ رکھی ہے پوشیدہ. تو آقا کریم علیہ السلام ساری رات قیام فرماتے.
تو پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں میری ساری امت کی بخشش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر رب کائنات نے ان آیات بینات کا نزول فرمایا کہ میرے حبیب اگر آپ آدھی رات بھی قیام کریں گے تب بھی آپ کی سفارش کی برکت سے اور آپ کی شفاعت کی برکت سے میں آپ کی ساری امت کی مغفرت فرماؤں، سبحان اللہ۔ ساری امت کے حق میں آپ کی شفاعت کو قبول کی جائے۔ تو اس انداز کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام فرمایا کرتے تھے۔ وہ آقا کریم علیہ السلام شب معراج کی رات آرام فرما رہے ہیں، اللہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ آرام فرما رہے ہیں، اور آرام فرما رہے ہیں جبریل امین حاضر ہوئے۔ سبحان مفسرین بھی لکھتے ہیں اور حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو حضرت جبریل امین نے بیدار کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ بیدار ہونے کے بعد پھر آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، تو جبریل امین نے دوبارہ سے حضور آقا کریم علیہ السلام کی قدم بوسی کی، تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک آنکھیں کھولیں کہ جو اللہ رب العزت کے دیدار میں محو ہوتی ہیں، کبھی بند ہی نہیں ہوتی، اور بند ہو جائیں تو اتنی عظمت والی ہوتی ہیں کہ وہ بند آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کر رہی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی یہ بھی تو خاصیت ہے نا، آپ سب جانتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے عقائد میں ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا وہ ہستی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم میں سے کوئی سو جائے، آنکھ لگ جائے تو وضو ناقص ہو جاتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے شک۔ اسے نیا وضو کرنا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کی یہ کیفیت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں، بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ نبی ہماری طرح ہیں، جی جی۔ تو آپ تو سوتے ہیں آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب آرام فرماتے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے غلاموں میں سو جاتا ہوں، میرا دل مبارک نہیں سوتا، اللہ میرا دل رب کے دیدار میں ہوتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو تیسری بار اٹھایا گیا، تو عرض کیا جبریل امین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے دیدار کے لیے بلایا۔ سبحان اللہ، یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ۔ پہلا مرحلہ۔ اور آپ دیکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام بڑے کمالات ہیں اس سفر کے اندر، تو اتنے کمالات ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتے۔ انشراح صدر، سینہ مبارک کا چاک ہونا، وہ آقا کریم علیہ السلام کا صحابہ کرام نے دیکھا ہے خود کہ آقا کریم علیہ السلام کے سینہ مبارک پر یہ چاک کے نشان موجود ہیں، چاک ہویا ہوا سینہ ہے، اور آقا کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سینہ مبارک کو سینے سے لے کر حلق سے لے کر سینے تک چیرا گیا، اور میرا دل اقدس بار رکھا گیا، اور وہ جو تشت تھا جس کے اندر رکھا گیا وہ نور ایمان والا تشت تھا، جنت سے لایا گیا۔ اسپیشلی طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آج تحفے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اے آقا، اے پیارے آقا، اے اس کائنات کے آقا، اے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کا رب جو ہے اتنی حکمتوں کے ساتھ اتنے آپ کے ناز اٹھائے جا رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے سینہ اقدس سے جو ہے وہ دل مبارک بار لایا گیا، اور آقا کریم علیہ السلام کا مبارک دل اس تشت نور ایمان کے اندر رکھ کر دھویا گیا، اور پھر سارا نور ایمان جو اللہ کی طرف سے خاص طور پر دیا گیا تھا، اور اس عظیم مرحلہ سفر کی طرف آگے جو جانا تھا، تو یہ عام بشر کا تو کام ہو نہیں سکتا کہ اتنے بڑے سفر پر جائے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا ہماری طرح بشر ہیں، تو بھائی یہ بشر اتنا طویل سفر نہیں کر سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام کا اس دنیا میں جلوہ گر ہونا، آپ کریم آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں نا میں تمہاری طرف بشر ہوں، رب نے نہیں فرمایا کہ اے لوگو یہ میں نے تمہاری طرف بشر بھیجا ہے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے خود اپنی بشریت کا لوگوں کو ماننے کا حکم دیا ہے کہ میری بشریت کا انکار نہ کرنا، کہیں کفر میں نہ مبتلا ہو جانا، مجھے اللہ کا بیٹا نہیں بنا لینا، میں اللہ رب العزت کا بندہ ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے اس عظیم سفر مبارک کی جو تیاری ہو رہی تھی وہ اس انداز کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا پہلا سفر معراج کا آغاز جو ہے وہ یہاں سے ہو رہا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ دل اقدس کا جو سلسلہ ہے یہ جب مکمل ہو گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے یہاں 2 نفل ادا فرمائے۔ صحیح۔ تو آج بھی وہاں دیکھیں لوگ جا کر نوافل ادا کرتے ہیں نا، جی اور آقا کریم علیہ السلام کے حضور یہ تحفہ ہے کہ جب وہ بندہ جو احرام کی حالت میں ہے اور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور وہ کعبۃ اللہ کا طواف ادا کرنے کے بعد وہاں فارغ ہوتا ہے تو مقام ابراہیم پر آ کر 2 نفل ادا کرتا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام نے اس مبارک سفر کے نوافل ادا فرمائے، تو اپنی امت کو بھی تعلیم دی، ہمیں بھی یہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ آج کی رات خاص طور پر ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز کے ساتھ سفر فرمایا، اور سفر بھی اتنا عظمتوں والا، رفعتوں والا، شانوں والا۔ تو یہ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام آگے بڑھے اس سفر کی جانب،
تو آگے بڑھنے کا وہ جو ذکر آپ نے شروع میں سماعت فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے سورہ اسراء میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب یہ مسجد حرام ہے اور وہ مسجد اقصی ہے. آپ اس کا سفر دیکھیں، 1 مہینے سے زیادہ کا سفر بنتا ہے. تو وہ آنن فانن جبریل امین ساتھ موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، جنت سے اسپیشلی طور پر سواری حضور کی بارگاہ میں پیش کی. کتنے ناز اٹھائے جا رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اٹھانے والا کون ہے؟ خالق اور مالک ہے، اللہ رب العزت ہے. جبریل امین جیسی ہستی حضور کی بارگاہ میں کھڑی ہے، ملائکہ کھڑے ہیں، مقربین کھڑے ہیں، اور کیا ہے کہ وہ اس سفر عظیم سفر معراج کے مرحلے پر سفر کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور اس عظیم سواری پر سوار ہو رہے ہیں کہ جس سواری کے سفر کا اندازہ اب اس دور میں تو اتنا مشکل نہیں ہے سفر معراج کو ماننا. پہلے تو لوگ انکار کرتے تھے. اب اس وقت آپ دیکھیں ساری دنیا ایک گلوبل ویلیج کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے کہ نہیں. ہم لوگ اس ٹیکنالوجی کے دور میں جب یہاں سے پوری دنیا کو ایک چھوٹے سے گاؤں دیہات کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر جا کر اپنے کام کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے، اللہ رب العزت جو اس ساری کائنات کا اور اس سارے سلسلوں کا خالق ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خوبصورت تحفہ، خوبصورت سواری پیش کی، جس سواری کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کے قدم ہوتے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی ادھر ادھر لگ رہے ہیں یا گر رہے ہیں. سواری اتنے خوبصورت اور اطمینان کے ساتھ اور اتنے پرسکون انداز کے ساتھ، چونکہ سیر ہے، اسرا ہے، تو اسرا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دائیں بائیں دیکھیں اور دیکھنے کا عالم بھی دیکھیں. کہ نبی کریم علیہ السلام گزرتے ہیں، فرمایا میں نے دیکھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے تھے. بے شک بے شک. اب اتنی تیز رفتاری میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی مبارک نظر کا کمال دیکھیں. بے شک بے شک. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ قبر میں ہے، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ حالت قیام میں ہے، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان. اچھا، آگے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، وہاں پر تمام انبیاء کرام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے موجود ہیں. بالکل. تو اس سارے منظر کو بیان کیجئے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لاتے ہیں، پھر امامت فرماتے ہیں، خطبہ بھی ارشاد فرماتے ہیں. بے شک. دیگر انبیاء کرام کا بھی ملتا ہے کہ انہوں نے بھی وہاں پر اپنے خطبات دیے. تو اس حوالے سے ذرا گفتگو فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم سلسلہ ہے سفر معراج کا، وہ یہاں زمینی جو سفر ہے، جو پہلا مرحلہ ہے سفر معراج کا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کا ذکر قرآن کریم کے 15ویں پارے کی سورہ اسراء کی پہلی آیت مبارکہ میں موجود ہے. اور یاد رکھیے گا کہ سفر معراج کو لوگ بڑے ایزیلی کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا اور یہ ایسا اور یہ ویسا. اس میں اپنے ایمان اور عقیدے کو بھی بچانا ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بندہ صرف نمازیں پڑھنے سے ہی مسلمان ہوتا ہے یا کوئی ذکر و اذکار کرنے سے ہی مسلمان ہوتا ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں ان کے اوپر اس انداز کے ساتھ ایمان لانا جس انداز کے ساتھ رب نے حکم دیا ہے یا رب کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر معراج کا منکر ہو تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ نص قرآنی اس کا انکار کر گیا نا. تو اس لیے اپنے ایمان کو بھی بچائیے. یہ نہیں ہے کہ بس وہ ہم نے معراج کے اس میں ہم نے حضور کو ماننا نہیں ہے نعوذ باللہ، اور ہم نے معراج کے سفر کو نہیں ماننا ہے اور ہم نے اس پر اعتراضات کرنے ہیں، تو بس اعتراضات کرتے کرتے ہم اس حد تک نکل جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں رہتی. تو اپنے ایمان کو بچائیے. سفر معراج کا ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر معراج کا اگر کوئی شخص انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو پھر آگے کے جو مرحلے ہیں، مسجد اقصیٰ میں کیا ہوا، وہاں کیسے آپ نے امامت فرمائی، اور پھر مسجد اقصیٰ سے جو آسمانوں کی جو سیر ہے اور اس کی جو کیفیات ہیں، اور سدرۃ المنتہا پہ آقا کریم علیہ السلام کس انداز کے ساتھ پہنچے اور وہاں کی جو کیفیات ہیں، ان تمام چیزوں کا ذکر، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو گئے، چونکہ یہ بھی حدیث متواترہ سے ثابت ہے اور پکی حدیثوں سے ثابت ہے. اور اس میں کوئی ایسی رائے نہیں کہ جو ادھر ادھر کی بیچ میں شامل کی گئی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی روایت کرنے والے ایک روایت کے مطابق 29 صحابہ کرام اور صحابیات ہیں.
اس لیے ذرا بڑے ہوشیاری سے اور بڑے جو ہے کشادہ دلی سے معراج کے سفر کو سنیے بھی اور مانیے بھی، اور اس کو اپنے لیے اپنی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ بھی سمجھیے کہ یہ اللہ رب العزت نے کتنا کمال ہمارے آقا کو اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمیں عطا فرمایا۔ 29 صحابہ کرام اور صحابیات، اور ایک روایت میں 34 صحابہ کرام اور صحابیات کہ جن کی روایات میں کبھی غلطی نہیں، کبھی خطا نہیں ہوتی، بے شک بے شک۔ ان صحابہ کرام نے سفر معراج کی جو احادیث ہیں وہ روایت کی ہیں، اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور پھر بندہ پڑھے بھی، سنے بھی، سمجھے بھی، اس کے باوجود وہ انکار کر ڈالے، یہ عجیب بات نہیں ہے، کیسا مسلمان ہے؟ تو آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ وہاں مسجد اقصیٰ میں کیا ہوا، تو مسجد اقصیٰ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس عظیم قافلے کے ساتھ، جس میں حضرت جبریل امین بھی موجود ہیں، فرشتے بھی موجود ہیں، براق بھی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام، ایک روایت میں موجود ہے کہ حضرت جبریل امین نے اس جو بیت المقدس شریف کا بڑا دروازہ تھا، اس دروازے کو اپنی انگلی کے ساتھ ہلایا تو وہ کھل گیا، حالانکہ وہ بند ہوتے ہیں، قفل بڑے بڑے لگے ہوتے، تالے لگے ہوتے تھے، لیکن وہ کھل گیا اور وہاں براق کو باندھ دیا گیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے، اور اندر تمام انبیاء کرام موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھے تھے، لیکن جب کریم آقا مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو وہاں استقبال کے وہاں استقبال کے موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہاں پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں جی قبر مبارک میں بھی موجود ہیں، دیکھیں جی کہ وہ تو مسجد اقصیٰ میں بھی موجود ہیں، اور وہ دیکھیں جی پھر چھٹے آسمان پر جب گئے آقا کریم علیہ السلام، وہاں پر بھی ان کی ملاقات ہو رہی ہے، کرے آپس میں۔ تو یہ دیکھیں جی حضرت موسیٰ، بھائی یہ اللہ رب العزت کے نظام ہے، آپ نظام قدرت کو نہیں سمجھ سکتے، جی جی جی۔ آپ انسان ہیں، آپ عام بشر ہیں، آپ کی عقل کی کیفیت اتنی نہیں ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے ان معاملات کو سمجھ سکیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات تو بہت بڑے ہیں، انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے اتنی رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائی ہیں کہ وہ انسان ہونے کے باوجود اللہ رب العزت سے کلام بھی کرتے ہیں، بے شک۔ اللہ رب العزت کا کلام بھی سنتے ہیں، اور ہم انسان ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اب حضرت جبریل امین کو دیکھیں کہ وہ آنن فانن سدرا پر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، جی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی ہیں، اللہ رب العزت جو چاہے وہ فرما سکتا ہے۔ فرما سکتا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں، دیگر انبیاء کرام بھی موجود ہیں، مسجد اقصیٰ بھری ہوئی ہے، تمام انبیاء کرام صفوں میں موجود ہیں، اور جو مصلی امامت ہے وہ خالی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی دی جا رہی ہے، یہاں دنیا والے کیا کر رہے ہیں، جی جی جی۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی قدرتیں دیکھیں، اس کی عظمتیں دیکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو کیا کیا شان عطا سبحان فرما رہا ہے، اللہ سبحان اللہ۔ کیا کیا شان عطا کیا کی کیا جا رہی شان ہیں۔ عطا فرما۔ حضرت جبریل امین، اب یہاں حضرت آدم بھی موجود ہیں، وقت نہیں کہ ہم اس کی طوالت میں جائیں کہ حضرت آدم نے کیا کہا، حضرت ابراہیم نے کیا کہا، حضرت موسیٰ نے کیا کہا، حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، ایسے سارے انبیاء موجود ہیں، لیکن کسی نے مصلی امامت پر آنے کی جرت نہیں کی۔ حضرت جبریل امین نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر کے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں، اور آپ کا یہی منصب ہے کہ آج اللہ رب العزت نے آپ کو امام الانبیاء بنا۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن ایک مقام ایسا آیا حضرت جبریل بھی پیچھے رہ گئے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے۔ وہ خاص جو رب سے ملاقات ہوئی تو اس میں کیا گفتگو ہوئی، ایک تو یہ، اور دوسرا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ پیش کیا گیا نماز کا، اس حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر واپس آئے تو یہ تحفہ صحابہ کرام کو دیا، تو اس نماز کی فضیلت اور اہمیت پر بھی اس کے ساتھ گفتگو فرمائے۔ دیکھیں، ابھی آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس شریف عظیم جگہ ہے، اور یہاں سارے انبیاء بھی موجود ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، بڑی شان اور کمال کے ساتھ موجود ہیں، اور یہاں اللہ رب العزت نے آپ کو امام الانبیاء بنا دیا۔ جی 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 جی۔ اور یہاں سے جب آقا کریم علیہ السلام اپنے سفر معراج کا اگلا مرحلہ شروع کرتے ہیں، تو اب آپ دیکھیے کہ پہلے آسمان آتا ہے، پھر پہلے آسمان کے بعد دوسرا آسمان آتا ہے، پھر تیسرا آسمان آتا ہے، ہر آسمان پر اللہ کے نبی موجود ہیں،
اور حضرت جبریل امین اب اس کیفیت کا ذکر کریں تو بڑی ایک طویل ہماری ٹرانسمیشن ہو، بڑا لمبا وقت ہو، جس میں ہم ایک ایک مرحلے پر بات کرتے جائیں تو یقین جانیں ایک ایک مرحلے سے ایسی ایسی خوشبوئیں آتی ہیں، خوشبوؤں کی لپٹیں آتی ہیں کہ ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اور آج کی رات کی برکت حاصل کرنے کا یہ بڑا پیارا ذریعہ ہے کہ جب ہم آقا کریم علیہ السلام کے کمالات کو اس انداز سے سنتے جائیں اور دیکھتے جائیں تو پھر ہمارے دل میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی اور زیادہ محبت پڑتی ہے۔ جی جی بالکل۔ تو یہ چونکہ اللہ نے شان عطا فرمائی اس لیے ہے کہ میرے بندے دیکھ لیں کہ میں نے اپنے پیارے حبیب کو کیا کیا شان عطا فرمائی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام پہلے جب آسمان پر تشریف لے گئے تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، جد الانبیاء ہیں، آپ کے والد ہیں، اور آپ نے آپ کو بڑی دعائیں دیں آقا کریم علیہ السلام کو۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، پھر تیسرے پہ لے گئے، پھر چوتھے پہ لے گئے، پھر پانچویں پہ، پھر چھٹے پہ۔ یہ میں مرحلے اس لیے ذکر کر رہا ہوں، ویسے تو اس میں بڑی طوالت ہے جی 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 کہ تاکہ ہمیں ہمارے ناظرین و سامعین کو یہ پتہ چلے کہ کتنے مرحلے ہیں۔ جی جی ایسی 7 آسمان ہیں حاضرین و ناظرین، اور 7 آسمانوں میں طرح طرح کے طبقات ہیں، طرح طرح کی مخلوقات ہیں، طرح طرح کے انداز ہیں، ایسی ہے۔ نئے نرالے طرب کے سما ہیں، جی جی اور یہ عرب کے مہمان کے لیے بنے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا بات بے شک بے شک۔ تو یہ یہاں خوبصورتی ہو رہی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام بڑے عجائب و غرائب دیکھ رہے ہیں، اور قرآن کریم اس کا ذکر نہیں کرتا لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتِنَا، بالکل یہ ہم نے دکھائی اس لیے تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ معبود دیکھو ذرا، یہ بھی کمال ہے۔ بے شک۔ آپ تو وہاں طائف کے میدان میں تھے نا، وہاں دیکھ رہے تھے، آج یہاں بھی دیکھو یہاں کیا کمال ہے، اللہ نے آپ کے لیے کیا بنایا۔ پھر آپ نے وہ سارے عجائب و غرائب دیکھے، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر یہ 7 آسمانوں کے مرحلے طے کرتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام ایک مقام پہ تشریف لے گئے۔ اس مقام کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، جی جی جو آپ نے فرمایا جی جی کہ سدرۃ المنتہا انتہا کی اخیر ہو گئی ہے، یہاں سے آگے کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی فرشتہ، کوئی چیز نہیں جاتی۔ جی جی اس سے آگے فرشتوں نے بھی عرض کیا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت جبریل امین جیسی۔ جی جی آپ جانتے ہیں حضرت جبریل امین کون ہے؟ حضرت جبریل امین وہ ہستی ہیں 600 پروں کے مالک ہیں، 600 پروں کے، بے شک۔ اور آپ کا ایک پر کھلتا ہے تو پوری مشرق ہماری کور ہو جاتی ہے، اور دوسرا پر کھلتا ہے تو پوری مغرب، یعنی ہماری ساری کائنات کو کور کرنے کے لیے جبریل امین کے صرف 2 پر کافی۔ اللہ اکبر۔ تو 600 پروں کا مالک حضرت جبریل امین، اور اتنی کمال والی ہستی کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا صحابی ہے یہ، جی جی ایسی ہے۔ اور امام الملائکہ ہیں یہ۔ بے شک۔ یہ اتنی بڑی ہستی ہیں، جہاں بالکل ہمارا بیت اللہ شریف ہے، جہاں آج ہم حاجی جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، یہ جو بیت اللہ شریف ہے بالکل عین اسی کے مطابق سدرۃ المنتہا کے مقام پر بھی ایک بیت اللہ ہے، اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، بے شک۔ یہاں فرشتوں کا کعبہ ہے۔ یہ اس سدرہ کے مقام پر ایک بیری کا درخت ہے، سدرہ بہت بڑے اس کے پتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ جس طرح کے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں اس سے بھی بڑے بڑے پتے ہیں، اور ان فرشتوں پر، ان جو پتے ہیں ان پتوں پر آ کر فرشتے بیٹھتے ہیں۔ اور یہاں آ کر ایک بڑا لطیف نکتہ ہے سدرۃ المنتہا پر، آپ نے جیسے بتایا کہ کیا ہوتا ہے، جی سدرۃ المنتہا پہ بڑے بڑے معاملات ہوئے۔ یہاں سدرۃ المنتہا پہ ایک تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں جا آپ کی سواری بھی نہیں جا سکتی، جبریل امین بھی نہیں جا سکتے۔ اور یہاں دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں بڑے بڑے کمالات عطا کیے جا رہے ہیں۔ ان میں ایک کمال یہ بھی ہے کہ جہاں کسی فرشتے کی رسائی نہیں، جہاں بڑے بڑے انبیاء و مرسلین کی رسائی نہیں، جہاں کسی ہستی کی رسائی نہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہاں اگر رسائی ہے تو صرف اور صرف آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وسلم۔ یہ کمال ہے۔ کمال ہے رشتہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو یہاں اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا حبیب تشریف لا رہا ہے، تو اب یہ تیرا دیدار کرے گا، یا رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی تیرے حبیب کا دیدار کریں۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں نے بھی عرض کیا۔ دیکھیے فرشتے حالانکہ صرف عبادت الہی میں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ جتنے بشری تقاضے ہیں محبت کے، ان چیزوں کے، ان ساری چیزوں کے، جی جی ان چیزوں میں، ان چیزوں کا فرشتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن فرشتوں نے بھی عرض کیا کہ اے باری الہ ہم آج تیرے حبیب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر انہوں نے دیدار کیا، فرشتوں کو اجازت دی گئی، فرمایا کہ سدرہ جو ہے وہ جو بیری کا درخت ہے، اس کے جو اتنے بڑے بڑے پتے ہیں، وہ زمین میں اس کی شاخیں ہیں، بتایا آسمان، پہلے آسمان میں اس کی جو ہے وہ جڑیں ہیں، اور بڑا خوبصورت انداز ہے اس کا ذکر کرنے کا۔ سدرہ کی بیری بہت بڑی ہے اور بہت بڑا درخت ہے، اس تمام کو فرشتوں نے اپنے جسم سے ڈھانپ لیا کہ اس میں جو وہ بیری کا بہت بڑا درخت تھا کہ اس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، وہ سارا کا سارا فرشتوں سے بھر گیا تھا۔ اور وہ کس لیے آئے تھے؟
استقبال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک بے شک، تو بتائیے کہ امتی کا آج حق نہیں بنتا اس آقا کریم کی بارگاہ میں آج کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھے، اس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارکباد پیش کرے، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے اتنا بڑا کمال عطا کیا، اتنی رفتیں اور بلندیاں عطا فرمائیں۔ بے شک بے تو سدرۃ المنتہا پہ جہاں بڑی بڑی باتیں ہوئیں، وہاں پر یہ ایک دو باتیں میں نے جو عرض کی ہیں۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج جو ہے وہ آگے لا مکان شک، کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر وہ تو مرحلہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ جی۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے اللہ رب العزت کا دیدار۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، میرے غلاموں، میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس دیدار کی کیا کیفیت ہے اللہ سے باہر ہے، بیان سے بڑھ، معراج جسمانی ہے یا روحانی ہے۔ یہ اگر دیکھیں، میں اس کی سب سے بڑی دلیل یہی پیش کرتا ہوں حاضرین و سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے، کہ سب سے بڑی دلیل یہی ہے معراج جسمانی کی، کہ اگر یہ معراج جسمانی نہ ہوگا تو کبھی بھی کفار مکہ اور مشرکین مکہ اتنا شور نہ کرتے۔ بے شک بے شک، یہ انہوں نے جو شور کیا ہے، اگر خواب میں ہی دیدار خدا ہونا تھا، اگر وہ اعتباری تعالیٰ اگر انہوں نے خواب نہیں کرنی تھی، تو پھر اتنے بڑے شور و غل کی کفار کو اور مشرکین کو ضرورت نہیں تھی۔ ضرورت نہیں تھی، وہ جو زیادہ انہوں نے شور ڈالا تھا وہ اسی وجہ سے ڈالا۔ تو مختصر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب کا دیدار بھی کیا، اور وہ کس انداز کے ساتھ رب کا دیدار کیا، یہ کیفیات ہی بیان سے باہر ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کے شانہ مبارک پر جیسا کہ رب کی شان ہے اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے ساری کائنات کو اس انداز میں دیکھا کہ سب کچھ میرے سامنے موجود تھا، کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں تھی جو مجھ سے اوجھل تھی۔ اللہ رب العزت نے بڑے کمال والی چیزیں عطا فرمائیں، بڑی خاص نعمتیں عطا فرمائیں۔ پھر رب نے فرمایا میرے حبیب کیا لائے ہو؟ تو میں نے عرض کیا یا رب میں تیری بارگاہ میں عاجزی لایا ہوں۔ اللہ رب العزت نے میری عاجزی قبول فرماتے ہوئے مجھے بھی تحفہ عطا فرمایا، اے میرے غلاموں جانتے ہو میرا تحفہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ وہ کیا تحفہ ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے اپنی امت کے لیے 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان، آپ اس نماز کی اہمیت کو اس بات سے سمجھے کہ سارے احکامات دین، احکامات شریعت جبریل امین آسمانوں سے لے کر سدرہ سے لے کر آتے تھے حضور کی بارگاہ میں زمین پر آ کر پیش کر۔ بے شک بے شک، یہی بات ہے نا، قرآن کریم الف لام میم سے بن ناس تک اوپر سے حضرت جبریل امین لے کر آتے رہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے، چاہے وہ مکہ میں تھے، چاہے وہ مدینہ میں تھے، جی جی جی، غار حرا میں تھے، جہاں بھی تھے، نبی کریم علیہ السلام کو سارے کے سارے احکامات شریعت، سارا کا سارا قرآن اور ساری کی ساری شریعت زمین پر پیش کی جاتی رہی۔ لیکن کمال جانیے اس نماز کا، شان والی کمال والی چیز کا، کہ اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں طلب کر کے، اپنا دیدار عطا کر کے، اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی عرض پر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نا، دیکھیں ہم غلاموں کو بھولے نہیں ہیں آقا، اللہ اللہ رب العزت کے دیدار کے وقت بھی اگر کسی نبی نے یاد کیا اپنی امت کو تو وہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی اس رسول کا تم ذکر کیوں کرتے ہو؟ بھائی اس رسول کا ذکر کیوں نہ کرے؟ آج دنیا میں کسی کو اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا MNA MPA یا کوئی بھی صاحب منصب بلا لیتا تو وہ بھول جاتے ہیں لوگوں کو، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام نے عرش الہی پر رب کا دیدار کرتے ہوئے بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ باراللہ میں زمین پر جا رہا ہوں، میری غم زدہ امت بھی ہے، وہ مجھ سے سوال کرے گی آپ کو تو رب نے معراج عطا کر دیا، ہمارے لیے کیا لائے ہیں؟ تو اے اللہ میں کیا کروں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عرض پر رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر کیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کچھ نہیں کر سکتے، سفارش نہیں ہوتی، شفاعت نہیں ہوتی، جی کوئی وقت نہیں، لیکن یہ کہ جاتے جاتے اس کو ٹچ دے دیا جائے کہ اگر حضرت موسیٰ نہ ہوتے تو آج 50 نمازیں پڑھنے والے موجود ہونے چاہیے تھے نا۔ تو جو شفاعت مصطفیٰ کو نہیں مانتا، شفاعت انبیاء کو نہیں مانتا، اسے چاہیے کہ وہ 50 نمازیں پڑھا کرے، اور جو انبیاء کو مانتا ہے، انبیاء کی مانتا ہے اور ان سے پیار کرتا ہے اور ان سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہی ہیں جو ہماری شفاعت فرمائیں گے، یہی ہیں ہماری قبر و آخرت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں کامیاب کروائیں گے، تو پھر اسے 5 نمازیں بھی پڑھنی چاہیے، اور رسول پاک کی بارگاہ میں ادب اور احترام کے تقاضوں کے مطابق درود و سلام بھی پیش کرتے رہنا چاہیے۔ آج کی رات کو بڑے عظیم انداز کے ساتھ سیلیبریٹ کریں، عبادات اور ریاضات کے اندر گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت یقیناً ہماری آج کی یہ بھی عبادت ہے، جی جی، یہ بھی اپنی بارگاہ اچھا ذرا جی قبولیت عطا۔ گفتگو کو تھوڑا آگے لے کے جاتے ہیں، اس بڑی عظمت والی رات ہے، لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں، تو لوگوں کو ذرا یہ بتائیں شب معراج کی تو عظمت کتنی ہے عبادات کے حوالے سے، تو لوگ کس طرح اس رات کو گزاریں
اور پھر جو نیکسٹ ڈے ہے 27 رجب کا، اس کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں۔ ایک تو موسم بھی کافی اچھا ہے، گرمی زیادہ نہیں ہے، نفلی روزہ جو رکھ سکتے ہیں اس کو رکھنا چاہیے، تو اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ دیکھیں برادر محترم، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ ہم مادی دور میں اس وقت مادہ پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اکثر لوگ سوشل میڈیا پہ آ کر لوگوں کو، نوجوانوں کو، بچیوں کو ورلا دیتے ہیں کہ جی وہ مسجدیں آباد کرنا اور مسجدوں کو کھولنا اور ساری رات عبادت کرنا یہ کہاں لکھا ہے؟ اکثر لوگ یہ سوال کر کے لوگوں کو دین سے دور کریں۔ جی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں نوجوانوں کو اللہ کے گھر کے قریب لانا چاہیے۔ اگر نہیں لکھا اور لوگ اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں تو وہ لوگ اللہ کے گھر میں آ کر کیا کریں گے؟ بھائی میرا آپ سے سوال ہے، وہ لوگ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی عبادت ہی کریں گے نا، رب کا قرآن ہی کھولیں گے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، التجائیں دعائیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے معاف فرمانا، کیا پتا اس ایک بندے کا ہی دعا کرنا پورے اہل محلہ کے لیے کافی ہو جائے۔ جی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرتے، دعا کرتے رہنا چاہیے، نمازیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے گھروں کو عبادت کے ساتھ آباد کرنے کا حکم ہے۔ یار ہم کس دنیا کے اندر جا رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ یہ بھی جانتے ہیں آپ کہ یہ رجب کا مہینہ جو ہے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور حرمت والے مہینوں کے متعلق قرآن کریم بھی کے اندر بھی موجود ہے۔ نص قرآنی سے یہ ثابت ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، گناہ نہ کرنا۔ اس سے ہم نیک اعمال نہیں کر سکتے تو گناہ تو نہ کرو۔ لوگوں کو آپ اللہ کے دین سے روک رہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہوگا لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکے۔ اللہ یہ یہاں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکنے والا فرض نماز سے روکے گا تب بھی وہ ظالم ہے۔ نہیں، اللہ کے گھر میں جب بھی لوگ آئیں گے ان کو روکنے والا ظالم ہوگا۔ تو ایک تو یہ میری بات، میرا میسج، یہ میرا پیغام نور چینل کی جانب سے آپ سماعت کر لیں کہ اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکے نہیں، اللہ کی ذات سے لوگوں کو جوڑیں توڑیں نہیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی یہ سنت مبارک ہے۔ آج کی رات تو خاص طور پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں، کئی روایات موجود ہیں، کئی حدیث باب کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی فضیلت و اہمیت بیان کر 12 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 12 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس انداز کے ساتھ پڑھے کہ 2 رکعت کے بعد وہ تحیات پڑھے اور پوری پڑھے، اور پھر سلام نہ پھیرے، پھر کھڑا ہو جائے، پھر 2 رکعت پڑھے، پھر 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھے اور پھر کھڑا ہو جائے، اور پھر 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھے اور پھر کھڑا ہو جائے، یعنی جو ہے وہ 6 جو اس کی سلام ہوتے ہیں قادے باندھے گا۔ اس انداز کے ساتھ کہ وہ 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھے گا، پھر 2 رکعت کے بعد، پھر 2 رکعت کے بعد، تو وہ 12 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرے، جی اور جب سلام پھیرے اس میں سورہ فاتحہ شریف پڑھے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ لے، اس کا ذکر موجود ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اور کوئی سورت نہیں آتی آپ کو سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں، لیکن جن لوگوں کو اور صورتیں آتی ہیں وہ اس کے علاوہ ایکسٹرا تلاوت بھی کریں، دیگر سورتیں مبارکہ بھی پڑھیں، اور جب وہ پڑھ چکے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد فرمایا گیا کہ وہ اللہ رب العزت کا ذکر کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 100 دفعہ پڑھ لیں، اور 100 دفعہ استغفار پڑھنے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا کوئی اور الفاظ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، اور اپنی زبان میں، مادری زبان میں بھی استغفار کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے توبہ۔ اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 100 دفعہ درود و سلام کا بھی نذرانہ پیش کریں، اور درود و سلام کے آپ کوئی بھی الفاظ، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر آپ کو اور کوئی درود نہیں آتا درود ابراہیمی پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، یہ بھی درود پاک ہے، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دین اور دنیا کے حوالے سے، دین اور دنیا کے حوالے سے، یعنی آخرت اور دنیا کے حوالے سے کوئی بھی آپ سوال رب کی بارگاہ میں کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آزمودہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے اور شب معراج کی برکت سے آپ کا سوال ضرور پورا فرمائے گا، لیکن ہاں سوال حق پر مبنی ہونا چاہیے، کوئی ایسا سوال نہ ہو جس سے انسان کا دنیا آخرت کا نقصان یا خسارہ ہو، بلکہ حق پر مبنی سوال ہو، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ سوال ضرور پورا کیا جائے گا۔ اور کل دن جیسا کہ آپ نے کہا شب معراج کا عظیم صبح دن ہے، اور بڑا خوبصورت وقت بھی ہے، موسم بھی ہے، ہمیں موسمی لحاظ سے بھی اللہ رب العزت نے ایک خاص وقت دیا ہے
اس وقت سے ہمیں فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ 1 مہینے کے روزے کا ثواب بھی بتایا جاتا ہے روایات میں، 6 مہینے کے روزوں کا بھی اجر و ثواب بتایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا کمال ہے یہ اڑانے کا۔ تو ہم ویسے نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے مطابق ہمیں 2 یا 3 روزے رکھنے چاہیے۔ تو 1 روزہ ویسے نہیں رکھتے، لیکن اگر کوئی مجبور ہو تو وہ کم از کم 1 روزہ ضرور رکھ لے، اور کثرت کے ساتھ اس رات میں تلاوت قرآن پاک کریں۔ آپ اللہ رب العزت کا قرآن پڑھیں، قرآن کریم کی آیات بینات کا جو ہے وہ ورد کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھیں، استغفار کرتے رہیں، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، ان کا بھی آ کے ہماری زندگی میں کے لیے دعائیں کریں۔ ٹھیک ہے، آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، بہت عظیم رات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مبارکباد کا سلسلہ ہوتا ہے۔ جو بندہ درود و سلام پڑھتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ وہ رسول پاک کی بارگاہ میں ایک مبارک پیش کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے امتی کے لیے کہ وہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں اپنی مبارکباد کا پیغام پیش کرے، تو یہ بڑا کمال ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ کوئی اس اثر۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا۔ یقیناً معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر ہم گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم مختصر ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج کے پروگرام کے لیے میں وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین، آج کی مبارک شب، مجھے، ہماری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ نئے عنوان سے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔